ایک طرف تو تم امامت کی عصمت کے قائل ہو اور دوسری طرف یہ جاہلانہ توجیہات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے سوائے عصبیت کے. اس بیچارے کو نہیں پتہ نا چیزیں، پھر اسے ظاہری بات یہ چیزیں جہلانے لگیں گی. ایک آپ کسی سبزی والے کو بھی یہ بات سمجھائیں گے نا، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو اس بے وقوف کو سمجھ نہیں آئی. کس قدر خائن آدمی ہے، جواب دینے میں بھی خیانت کرتا ہے، جبکہ ہم اس کی ہر ایک بات کا جواب دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں، تم لوگ جاہل ہو. یہ کیا یعنی تمہیں گفتگو کا اسلوب نہیں پتا. خطبہ شکشکیہ کو کہتے ہیں امیر المومنین میں غصے میں دیا، اس کی ویلیو نہیں ہے. یہ اس بندے کا علمی معیار ہے گفتگو کرنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، صداقت فریدی صاحب ہمارے رد میں مسلسل کلپس بنا رہے تھے. تقریباً انہوں نے جناب آپ کی خدمت میں عرض کریں 7 کے قریب قسطیں بنائیں. ہم نے ان کے جوابات دیے. اب انہوں نے ہمیں ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابھی رکھتا ہوں، کہ جس میں نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 6، جس سے یہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین جو ہے وہ خلافت کے حوالے سے جو ان کا نظریہ تھا وہ یہ کہ شورائی، کہ خلافت جو ہے وہ شورائی ہے. اس مکتوب نمبر 6 پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، علماء کے اقوال اس کے حوالے سے بیان کیے، لیکن مولوی صاحب نے ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کی بجائے بے تکے استدلالات کی ہیں جن کا علمی دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یقین کریں، حیرت تو نہیں ہوتی، البتہ ہمیں تو معلوم ہے، عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ مختلف کتابیں لکھتا ہے. ہم ابو عماد بھائی مرحوم نے اس کے حوالے سے جو ایک کلپ بنایا تھا اور اس کی کتاب کی چوری بیان کی تھی کہ اس نے سارا میٹر کہاں سے اٹھایا ہے. تو واقعی یہ چوری کی کتابیں لکھتا ہے، اس کی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے. انشاءاللہ اب چونکہ ہم 40 کے لیے گئے ہوئے تھے کربلا اور نجف زیارات کے لیے، تو جس کی وجہ سے ایک وقفہ آ گیا، گیپ آ گیا اور ہم اس کا جواب نہیں دے پائے. تقریباً 2 ہفتے ہم زیارات کے سفر پر رہے، جس کی وجہ سے یہ خوش ہو رہا تھا کہ وہ کسی بل میں گھس گیا. تو لہٰذا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کی یقین کریں، اب میں آپ کی خدمت میں جب خیانتیں بیان کروں گا نا، جو اس نے خیانتیں کی ہیں روایات کی نسبت، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یہ صداقت فریدی کس قدر خائن ہے، کس قدر خائن ہے اور کس قدر جاہل ہے. آپ کو تعجب ہوگا اور اس کو خود کو بھی ہم امید کرتے ہیں اس کو شرم آنی چاہیے اور یہ رجوع کرے اپنے جتنی اس نے خیانتیں کی. وہ میں انشاءاللہ اس گفتگو میں بھی اور اگلی گفتگو میں بھی اس کی خیانتیں جو اس نے شیعہ روایتوں کی نسبت کی ہیں میں ثابت کروں گا. سنیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے جو گفتگو دی ہے، جو دے رہے ہیں، یہ شیطان مایوس ہو چکے ہیں، سامنا نہیں کریں گے. کتنوں دنوں سے تو وہ بل میں چھپا ہوا ہے، آئے نا ہیں. اور اس کے جو یہ چھتونگڑے متونگڑے وہ کمنٹسوں کے اندر جناب والا کہہ رہا ہے کتنے دنوں سے وہ بل میں گھسا ہوا ہے. بھائی بل میں نہیں گھسا ہوا، زیارات پہ گیا ہوا تھا. تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم سے انسان، بلکہ تمہارے پورے مکتب میں کسی کی اتنی حیثیت اور کتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس سے بالکل تشیع جو مذہب ہے اسے تم پہچان نہیں سکے ابھی تک. تمہاری پوری کمیونٹی بھی اکٹھے ہو کے آ جائے نا، وہ تم پوری سکیفائی کمیونٹی بھی اکٹھی ہو کے آ جائے تو شیعوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے یہ خام خیالی چھوڑ دو اور خوش ہونا چھوڑ دو کہ ہم جو ہیں وہ کسی بل میں گھس گئے. ہم تمہارا آخر تک تعاقب کریں گے اور تمہاری ایسی جہالتیں جو تم ابھی تک بکھیر چکے ہو نا، ان کا تعاقب کریں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے. چونکہ تم لوگ اس مسئلے میں حضرت ابوبکر عمر پہ گئے ہو ڈٹھائی میں، وہ جس طرح جنگوں سے بھاگنے کے بعد پھر اگلی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے، تمہاری بھی وہی حالت ہے. ایک ویڈیو میں رسوا ہونے کے بعد ہمارے ہر سوال سے بھاگے ہو، ہمارے موضوع سے بھاگے ہو اور اپنی مرضی کی کچھ چیزیں پیش کرتے ہو اور ہمارے جوابات نہیں دیتے. کرتے ہیں تم آ جاؤ سامنے ہوئے. بہرحال الحمدللہ تعالیٰ فقیر ثقلین کے ساتھ تھا. ثقلین کو کلمے کا حصہ سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، اور ثقلین کی عظمت پر مر مٹنا اپنا ایمان سمجھتا ہے، اور ثقلین کی نوکری کو اپنی معراج سمجھتا ہے، ثقلین کو معیار سمجھتا ہے. سمجھ آ گئی. باقی جو ملا نے بک کی الحمدللہ فقیر ہر ایک کو جانتا ہے. تحقیق کے طالب علم کے سامنے سارے مذہب ننگے ہیں. یہ مت کوئی کہے کہ میرا مطالعہ بڑا ہے، فلاں مطالعہ بڑا ہے، فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بڑی قد و قامت کا بندہ ہے. کوئی قد و قامت نہیں، کوئی کسی شخصیت نہیں. دلیل الہی کے سامنے، دلیل نبوی کے سامنے کس کی علم کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آئیے ہم اس ملعون کی بابت کچھ بات کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے. یہ ملعون جو کہتا ہے کہ میں امہات المومنین کی خبر لوں گا، ان کے ساتھ یہ کروں گا اور وہ کروں گا، تو آئیے میں ذرا اس کا آپ کو جائزہ پیش کر دوں. کل کی گفتگو کے اندر بھی الحمدللہ تعالیٰ وہ 4 ٹائٹل جو تھے میں نے اس کے بیان کر دیے ہیں. وہ 4 اعتبارات جو ہیں، پہلا اعتبار یہ ہے قرآن کریم نے جو اس ٹائٹل میں فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے. اچھا جی، اس میں جو خیانت سے کام لیا تھا وہ تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جو اس نے خیانتیں کی ہیں. میں صرف اس کا نہج البلاغہ والا لے آؤں ایک دفعہ. معاویہ سے کہنے لگے کہ جن لوگوں نے میری بیعت کی ہے، انہ بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان الا ما بایعوا علیہ، اسی حوالے سے میرے ساتھ انہوں نے بیعت کی. فلم یکن للشاہد ان یختارہ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے، نظام قائم ہو جائے، اتھارٹی قائم ہو جائے تو پھر رائے نہیں دے سکتا کوئی بھی. ولا للغائب ان یرد، اور کسی غائب کے لیے بھی یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ رد کر دے اس نظام کے حوالے سے جو طے شدہ امور ہیں، طے شدہ امام ہے. وانما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ وہی مکتوب نمبر 6 پڑھ رہا ہے. اپنا امام منتخب کر لیں. کا مطلب ہے انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان کے ہاں مسلم ہے.
ایک طرف تو تم امامت کی عصمت کے قائل ہو اور دوسری طرف یہ جاہلانہ توجیحات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے سوائے عصبیت کے. کہتا ہے جاہلانہ توجیحات. نہایت ہی سمپل اور معقول چیز ہے کہ امیر المؤمنین نے یہ جو استدلال کیا یہ کس کو کیا ہے. یہ ہم ذرا مکتوب نمبر 6 آپ کی خدمت میں لے آئیں نا تاکہ پتہ چلے. یہ کہتا ہے جاہلانہ توجیحات، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی نا ان چیزوں کی، تبھی اس وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے. یہ ملاحظہ کریں، مکتوب نمبر 6 ہے. جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے ہیں، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہیں اسے پھر نصر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں. اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض ہے، نیا نظر اختیار کرتا وہ الگ ہو جائے تو وہ سب اسی طرح واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا تھا. سوال یہ تھا معاویہ کیا منسوسیت کا قائل تھا؟ سوال نہایت سادہ ہے. معاویہ نے جو ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی کن معیارات کی بنیاد پہ کی تھی؟ یہی شورا، اجماع اور یہی جو اہل سنت کے ہاں نظام ہے اسی کو لے کر. تو امیر المؤمنین ہمیشہ، اس بیچارے کو نہیں پتہ نا چیزیں، پھر اسے ظاہری بات یہ چیزیں جہلانے لگیں گی کہ ہمیشہ خصم مخالف کو اس کے مسلمات سے خاموش کروایا جاتا ہے، مسلمات سے جواب دیا جاتا ہے. تو امیر المؤمنین معاویہ کے نظریے کے مطابق، چونکہ اگر امیر المؤمنین کو منسوس مانتا تو اصل منسوس مانتا ہی نہیں تھا نا کہ ان کی امامت اللہ کی طرف سے، چونکہ جس طرح تمہارے بڑے جو غدیر میں بیعت کر کے مکر گئے تھے، ہوائے نفس ان پہ غالب آ گئی تھی امام غزالی کے بقول، تو یہ موصوف بھی ایسی تھے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی. معاویہ اسی کی ایک کڑی تھی. تو امیر المومنین کو وہ امام فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ، جس معیار پر، جن معیارات پر تم نے ان تین کو خلیفہ مانا ہے، مجھے ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی اس کی وجہ نہیں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی علت نہیں ہے. نہایت ایک آپ کسی سبزی والے کو بھی یہ بات سمجھائیں گے نا، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو اس بے وقوف کو سمجھ نہیں آئی. اور ہم نے پھر یہ نہیں کہ میں نے اپنی جیب سے علامہ ملا باقر مجلسی سے میں نے پیش کی، اس کے علاوہ میں نے شارحین نہج البلاغہ سے پیش کی، جناب حبیب اللہ خوئی سے پیش کی جو تشیع کے اندر قد کاٹ رکھتے ہیں. چلیں میری کوئی حیثیت ویلیو نہیں ہے، میں نے ان سے عبارتیں پیش کی تھی، وہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، کہا جاہلانہ توجیہ لے کر آ گیا. یعنی جو تشیع میں آپ کسی سے پوچھ لیں، یہ بڑا کہتا ہے جی احترام فلاں فلاں شیعہ بڑا، یہ یعنی شیعوں کے علماء کو، یہ چونکہ خوش آمدی آدمی، چاپلوسی کرتا ہے شیعہ کی علماء کی، تو یہ علماء میں سے ہیں. یہ کیا علامہ باقر مجلسی سبائی ہیں، حبیب اللہ خوئی صاحب منہاج البراءہ والے جنہوں نے شرح کی نہج البلاغہ کی، وہ سبائی ہیں. یعنی اس بندے میں اتنی عقل نہیں ہے کہ میں نے ان سے استدلال کیا، جیب سے تو استدلال نہیں کیا تھا، ان سے استدلال کیا، اور واقعاً یہ معقول ہے، انسان کی عقل کو بھی یہ چیز لگتی ہے. پھر آگے سنیں دوسری بات، ہم نے کہا تھا کہ ثبت العرش ثم انکش، پہلے اس کی سند ثابت کرو. کسی بھی متن کو آپ جب نسبت دیتے ہیں تو اس کے لیے اس کی سند کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اور اس نے ایک شعبی کے اوپر ہاتھ رکھا، جبکہ ہم نے کہا تھا نمیر بن وعلا اس میں مجہول ہے، تمہارے ہاں بھی مجہول ہے، ہمارے ہاں بھی مجہول ہے. اس کو اس نے ٹچ تک نہیں کیا. کس قدر خائن آدمی ہے، جواب دینے میں بھی خیانت کرتا ہے، جبکہ ہم اس کی ہر ایک بات کا جواب دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں، تم لوگ جاہل ہو. یہ کیا، یعنی تمہیں گفتگو کا اسلوب نہیں پتا. یعنی اس طریقے سے ادھوری باتیں کر کے اور باقی ہمارے استدلالات کو پس پش ڈال کے تم سمجھتے ہو تم نے جواب دے لیا. کچھ بھی نہیں، یہ ذاتی آراء ہیں. امام علی علیہ السلام کی ذات قدسیت کے بعد 10 امام آئے ہیں، 10 اماموں کو تو یہ چیتا نہیں آیا جو کئی سو سال بعد آنے والے متعصبین کو آ گیا ہے. یہ کون سی ایسی صورت؟ کہتا ہے 10 اماموں کو، یہ ہم نے اس کو دکھایا تھا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس نے جواب نہیں دیا. یہ ملاحظہ کریں، یہ الکافی ہے 10 امام. کہ امام سے دکھاؤ مجھے، میں امام سے دکھاتا ہوں. الکافی سند صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے. امام نے کیا فرمایا یہ الکافی کے اندر؟ اچھا جی، قد عامدہ 6 نمبر میں کہتے ہیں کہ آہدہ عمر الی ابی بکر فبعیہ، عمر نے ابو بکر کو آگے کر دیا، اس کی بیعت کر لی. ولم یشاور فیہا احدا ثم ردھا ابو بکر علیہ ولم یشاور فیہ احدا، نہ اس کے ابو بکر کی دفعہ کوئی مشورہ ہوا، عمر نے ابو بکر کو آگے کر دیا، ابو بکر نے اسی کو پلٹا کے عمر کو آگے کر دیا. امام فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں کسی سے مشورہ نہیں لیا گیا. کون سی شورا؟ یہ امام جعفر صادق غالباً، اگر مجھے میں دیکھ لوں ایک دفعہ، ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. کنت قائدا عند ابی عبداللہ، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا. تو کہتے ہیں کسی امام کو چیتا نہیں، یہ دکھا دیا نا، انہوں نے تو شورا کو رد کر دیا، انہوں نے کوئی شورا نہیں تھی، کسی سے مشورہ نہیں ہوا، ایک دوسرے کو بناتے رہے. اور یہی
خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین نے بیان کیا ہے، جس کو اس نے امام علی پہ تہمت لگاتے ہوئے کہ امام علی نے غصے میں ایسے بات کر دی، غصے میں بندہ وقتی بات کر دیتا ہے، اس کو اس نے ٹچ نہیں کیا، اس بات کا جواب نہیں دیا. یعنی اس بندے نے جو امیر المومنین کی توہین کی ہے تو اس اعتبار سے اس کے اوپر میں کہتا ہوں لعنت بنتی ہے. شیعہ سنی مل کر اس کے اوپر لعنت کریں جو اس نے امیر المومنین کی طرف نسبت دی ہے. کیوں؟ جو حضرت عمر نے ان کے رسول اللہ کی طرف نسبت دی تھی، جی رسول اللہ جو ہے ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، ان کی بات کی ویلیو نہیں ہے. خطبہ شکشکیہ کو کہتا ہے امیر المومنین میں غصے میں دیا، اس کی ویلیو نہیں ہے. یہ اس بندے کا علمی معیار ہے گفتگو کرنے کا اور رد کرنے کا علمی معیار ہے اس بندے کا. آگے سنیں. باقی ان کا یہ اعتراض تھا کہ ان کی سند جو ہے، ان کی سند کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ شابی جو ہے یہ مجروح ہے جناب. ہاں اس کی جرح پر پوری میں نے تحقیق دی ہے اور جو متعصب جرح کرے اس کی جرح قبول ہی نہیں ہے. اور اس کی توثیق پر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. تو متعصب توثیق پر تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے تو وہ ہمارے اوپر کیسے استدلال کر سکتے ہو؟ میں نے کہا تھا نا اس بیچارے کو استدلال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. بھائی شابی تمہارے ہاں ممدوح ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. دوسری بات ہے متعصب کی جر نہیں ہوتی. اچھا جو غیر متعصب ہے ان سے توثیق دکھا دو پھر شابی کی. کس نے کہا کہ آیت اللہ خوئی متعصب ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی ایک عالم کا قول لے آؤ کہ آیت اللہ خوئی متعصب ہے. یعنی اس طریقے سے تو پھر جتنے سنی روات کے اوپر جر ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. پہلے تو کس نے کہا ہے متعصب ہے؟ ایک بندہ جیسے اہل سنت کے ہاں متعنتین کہا جاتا ہے یا بعد متعصبین بھی ہیں، جیسا کہ کیا نام ہے جی اس کا جس نے کوفیوں کے اوپر جر کر رکھی ہے اور ان کا بانی ہے، خود بھی ناسبی ہے، امیر المومنین سے دشمنی رکھتا تھا، کوفیوں پہ جر کرتا، اس کا ذہن سے میرے نام نکل گیا. تو ان کے ہاں ایسے متعصبین پائے جاتے ہیں، انہوں علماء نے تصریح کی ہے. ایسے کہہ دینا کہ وہ متعصب کی جر نہیں ہوتی. کس نے آگا خوئی کو متعصب کہا ہے؟ ابھی میں اس کے علاوہ بھی جواب دیتا ہوں. جب یا تو وہ سبب جرح بتائے اور دلیل جرح دے اور وہ مقبول بھی ہو، یہ ہے اصول. اصول پڑھ لینا تھا نا. آغا خوئی نے اس کی بتایا جرح کی علت بتائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں کہ جو انہوں نے اس کی علت کی اگر مجھے مل جائے. ہاں ملاحظہ کریں، یہ آغا خوئی نے بیان کیا ہے. میں پہلے آغا خوئی سے دکھا دیتا ہوں. یہ آغا خوئی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آغا خوئی نے جب شابی کے اوپر کلام کیا ہے، یہ میں نے دو علماء سے دکھایا تھا، ان دونوں کو متعصب کسی ایک عالم سے دکھا دیں. یہ دیکھیں سفینۃ البحار ہے شیخ عباس قمی کی، ولیکن لا یخفی انہ عندنا مذموم مطعون، اور اس سے کوئی چیزیں اس حوالے سے نقل بھی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں معجم الرجال الحدیث آغا خوئی، تو یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں وہ وَهُوَ الْخَبِيثُ الْفَاجِرُ الْكَذَّابُ. یہ خبیث بھی ہے، فاجر بھی ہے، کذاب بھی ہے اور امیر المومنین سے دشمنی رکھنے والا تھا. آگے پھر بیان کرتے ہیں قال الکشی یا کشی فی ترجمۃ الحارث الاعور. کشی نے جو ہے وہ حارث اعور کے جو شرح حال ہے اس میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت میں آپ کو کشی سے دکھاتا ہوں. یہاں سے یہ روایت ہے، یہ ملاحظہ کریں. روایت ہے کہ عمر البزار جو ہیں وہ کہتے ہیں سمعت الشابی وهو یقول کہ کان اذا غدا الی القضاء جلس فی مکان فاذا. بڑی تفصیلی روایت بیان کرتے ہیں. تو سمیت الحارث الاعور، وہ شابی کہتا ہے میں نے سنا حارث الاعور کہہ رہا تھا اتیت امیر المومنین علی علیہ السلام. ایک دن امیر المومنین ایک رات میرے پاس آئے، کہا یا اعور ما جاءک فقل یا امیر المومنین جاء ابی واللہ حبک قال فقال اما انی ساحدثک. پوری روایت بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں ثم قال لی الشعبی بعد. جب میں نے اس کو بتا دیا کہ امیر المومنین کی محبت میرے لیے کیا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اما آگاہ ہو جاؤ ان حبہ لا ینفعک و بغضہ لا یضرک. علی کی محبت تمہیں نفع نہیں دے گی اور علی کا بغض تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. اسی کو آغا خوئی نے آگے دلیل، اسے پتہ نہیں چلا آغا خوئی کی کتاب دیکھ لیتا. پہلے کہتا ہے 40 رجال کی میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. خاک پڑا ہوا ہے تم نے کچھ. آغا خوئی کا تمہیں منہج ہی نہیں پتا. وہ جب کسی کی توثیق کرتے ہیں، کسی کی تضعیف کرتے ہیں تو آگے اس کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں. تو ایک دلیل آغا خوئی نے اس کی یہ دی ہے جو میں رجال کشی سے روایت بیان کر رہا ہوں. آغا خوئی نے کہا اس وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ کئی ہمارے پاس اس کے شواہد ہیں کہ امیر المومنین کی نسبت بغض رکھتا تھا. کہا مذموم ہے، مطعون ہے، خبیث ہے، فاجر ہے، امیر المومنین سے بغض رکھنے والا تھا. یہ ہمارے ہاں اس کے حوالے سے روایت ہیں. ٹھیک ہے، جن روایات کی بنیاد پر اس کو مطعون قرار دیا گیا ہے. اور خود میں نے امام جعفر صادق سے بھی دکھا دیا شورا کا رد. اب ایک اور جہت میں انشاءاللہ اس کو جواب دیتا ہوں. امیر المومنین کی زبان سے، یعنی نہج البلاغہ اس کو پسند ہے، نہج البلاغہ سے امیر المومنین کی منسوسیت ثابت کروں گا. ٹینشن نہیں لو. ہوتا تو پتا ہوتا تمہیں کہ علم کیا ہوتا ہے. لوگوں کو بے علم ہونے کا تانا دیتے ہو، حیا کرنی چاہیے. خود جاہل ہو اور لوگوں کو مطلب کہتے ہو کہ جناب اللہ یہ جاہل ہے. تو بہرحال یہ شورائی ٹائٹل جو ہے مولا کائنات علیہ السلام کے نظم خلافت اور ولایت کے اندر بھی موجود رہا اور قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. بلکہ یہ بدر سے شروع ہوا کہ جس وقت کہتے قرآن مجید میں بھی ہے شورائی. کدھر ہے قرآن مجید میں کہ خلافت اور امامت شورائی ہے؟ کدھر ہے؟ امرہم شورا.
کس نے کہا اس کا یہ؟ اب آ جاؤ نا ذرا ہمیں بتا دو کہ امرہم شورا، یہ پڑھو قرآن مجید سے، پھر ہم تمہیں اس آیت کے اوپر بتائیں گے، تمہاری حالت لوگوں کو دکھائیں گے۔ دوسری بات شعبی کا میں نے عرض کر دیا، پھر اس کے اندر ایک اور راوی تھا، میں نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ ملاحظہ کریں، وقت الصفین جہاں سے یہ اس کی سند ہے، یہ نمیر بن وعلہ ہے، یہ بھی مجہول ہے، اس کی توثیق کس نے پیش کرنی تھی؟ بزرگوں کی طرح فدق سمجھا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں ہضم کر جائیں گے، یا ذوی القربہ کا خمس سمجھا ہوا ہے جیسے آپ کے پہلے خلیفہ صاحب ہضم کر گئے تھے آپ کی روایات کے مطابق۔ تو لہٰذا اس مکتوب کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ سند کا نہ متن کا۔ میں نے اس کی وضاحت بیان کی علماء سے، اس کا بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کے متعلق ائمہ کے اقوال بتائے، مکتوب نمبر 6 کا اس نے جواب نہیں دیا۔ خیلی ممنون۔ اچھا اب آ جائیں، کہتا ہے جی شورائی ہے۔ میں اب آپ کو نہج البلاغہ سے ہی پیش کرتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ نہج البلاغہ میں، صرف نہج البلاغہ سے آج پیش کروں گا کہ امامت کو منسوس سمجھتے تھے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، اب گنتے جائیے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ شکشکیہ سب سے پہلا، جس کو اس نے کہا امام السلام نے غصے میں بات کی ہے، یعنی غصے میں بات کی ہے جو حقیقت نہیں ہے۔ نفس رسول کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ مولا علی کا نام لیتے ہو اور ان کی توہین بھی کرتے ہو۔ تمہاری معرفت کا یہ مقام ہے کہ علی کی نسبت تم نے اتنی گھٹیا بات کی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ خدا کی قسم فلاں نے پرانے خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ قد تقمص جو اس میں الفاظ آئے ہیں کہ اس نے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بس جیسے بچہ ہو نا، اس کو اگر کوئی بڑا لباس پہنا دیا جائے تو جو اس کو پورا نہ آ رہا ہو، یعنی وہ اس کا اہل نہیں ہے، اور ابو بکر نے وہ کام کیا۔ اب یہاں پر پہلے دوسرے تیسرے کی آگے چلیں جی، تیسرے کی بات کی، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا تھا، عمر کی مذمت، عثمان، یہ اس کی سند کو بھی ہمارے علماء نے معتبر قرار دیا۔ اب دیکھیں، جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، خطبہ نمبر 72، تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتے رہے گا۔ علی تو مظلوم ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے سب کی نسبت، اور کب؟ جب عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین کیوں فرما رہے ہیں، کس وجہ سے فرما رہے ہیں؟ شورائی سمجھتے تھے۔ صبر کرتا رہوں گا، آگے دیکھیں۔ پھر خطبہ نمبر 160، حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے لوگوں نے آپ کو اس منصب سے الگ رکھا ہے حالانکہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے؟ تو آپ نے فرمایا، اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو، اس کے باوجود چونکہ ہم نے تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا بھی حق ہے تو اب دریافت کیا ہے تو پھر جان لو۔ ان لوگوں کا اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، باوجود ہی کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر سے رشتہ قرابت بھی قوی تھا، ان کی یہ خود غرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفس اس پر مر مٹے تھے۔ کن لوگوں کے نفس مر مٹے تھے؟ ابو بکر عمر عثمان کے، اور کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہے۔ پھر آگے دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں، دیکھے گا، اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ کون؟ آل محمد۔ اپنی بات کر رہے ہیں، آگے بڑھ جانے والوں کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ حق کے ولایت ان کے پاس ہے۔ اب یہ وقت، اب دیکھیں آگے، اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا۔ امیر المومنین کو جب حکومت ملی کہا کہ یہ حق جو ہمارا تھا اب اہل کی طرف پلٹ آیا، اور حق کے ولایت ہمارے لیے تھا، یہ ہماری خصوصیات تھی۔ حق کی ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے، آل محمد کے لیے، اپنی صحیح جگہ پر اب منتقل ہوا ہے۔ پہلے کہاں تھا؟ ابو بکر عمر عثمان کے پاس تھا، صحیح جگہ تھی نہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں غلط جگہ تھی۔ یہ نہج البلاغہ ہے۔ یؤمنون ببعض، بعض پر ایمان لائیں گے، بعض کی ٹھکرا دیں گے۔ یہ اس بندے کی وہ حالت ہے۔ نہج البلاغہ سے وہ متن لے کر آتا ہے جو واضح الدلالہ نہیں ہے، جس کے کئی جہتیں نکلتی ہیں، سندن بھی ضعیف، اور نہج البلاغہ سے ہی اتنے مقامات کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے یہ بندہ۔ آگے دیکھیں ایک اور خطبہ نمبر 144، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، نہ ہم، چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا اور انہیں گرایا اور ہمیں منصب امامت دیا اور انہیں محروم رکھا اور ہمیں منزل علم میں داخل کیا اور انہیں دور کر دیا، ہم ہی سے، یہ منصب امامت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری
حکومت کی بات نہیں ہو رہی. ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کے چھاڑنے کی خواہش کی جا سکتی. بلا شبہ امام قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشتزار سے ابھریں گے. نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے. بنو ہاشم کی کشتزار ہے. اب میں کیا کہوں اس بندے کو. نہ علمی گفتگو کرنے کا اسلوب آتا ہے، نہ اس کو طریقہ آتا ہے، نہ استدلال کرنے کا طریقہ آتا ہے. بے ڈھنگی عبارتیں پڑھتا ہے، بے ڈھنگے ترجمے کرتا ہے. ڈنڈیاں اس بندے نے اتنی ماری ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ لازمی دیکھیے گا. اگلی قسط میں اس کی خیانتیں، واضح خیانتیں، ائمہ اہل بیت پہ جھوٹ بولنا اس کا آپ کے سامنے اشکار کروں گا. ابھی دیکھتے جائیں، آگے بڑھیں. خطبہ نمبر 6 میں کیا فرمایا؟ خدا کی قسم جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے اٹھایا برابر دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے حق سے محروم رکھا گیا. فریبی صاحب ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کیا معنی ہے اس کا؟ جواب نہیں دے گا. اب یہ اپنی طرف سے آگے پھر کوئی بونگے شونگے مار کے نکل جائے گا. صرف گالیاں دینا آتا ہے. بنو امیہ معاویہ اور اس میں کوئی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، سیم ہے دونوں. صرف وہی کام آتا ہے. علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. استدلال کی روش جو اس علمی انداز میں ہوتی ہے اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چوری کی کتابیں کرنے والوں سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو سنی اس کو منہ نہیں لگاتے. ہمارے شیعوں نے بلا وجہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے. کس وجہ سے وہ ہمیں وجہ بھی نہیں پتہ. بھائی بنو امیہ کو برا کہتا ہے. بھائی جو ثقیفہ اور غدیر کو اکٹھا کر دے، جو امیر المؤمنین کے متعلق کہہ دے کہ امیر المؤمنین ابو بکر عمر کی خلافت کو مانتے تھے اور امیر المؤمنین کو چوتھا مانتا ہے اور اس پر مصر رہے. بھائی مدارات ٹھیک ہے، مدارات کرنی چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے، لیکن سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے نا. آپ لوگوں نے ایسے بندوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے جو آپ لوگوں کو، جو اہل بیت کو ماننے والے اور ان کے دشمنوں، جو غاصبین فدق ہیں، جو ہزارہ کا حق کھانے والے ہیں، امیر المومنین کا حق کھانے والے ہیں. تشیع میں کوئی نہیں ہے ایسا کہ جو ان سے محبت کرتے، بلکہ سب ان سے نفرت و بغض رکھتے ہیں. آپ سب کو سبائی کہتا ہے یہ بندہ. اس کی گفتگو ملاحظہ کریں. ایک اور میں دیکھیں، یہ کون سا جی؟ خطبہ نمبر 170. خدایا میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قطع رحمی کی اور میرے مرتبہ کی بلندی کو پست سمجھا، اور اس خلافت پر کہ جو میرے لیے مخصوص تھی، یہ خلافت جو میرے لیے مخصوص تھی، ان سب نے ایکا کر لیا. پھر کہتے یہ ہیں کہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اسے دستبردار ہو جائیں. یہ امیر المومنین ہے. آگے دیکھیں مکتوب نمبر 62. اب دیکھیں، مالک اشتر کو مصر کا حاکم تضیف فرمایا تو ان کے ہاتھ اہل مصر کو بھیجا. پھر جب رسول کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی. اس موقع پر باخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا کہ، اور نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ پیغمبر کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کی اہل بیت سے موڑ دیں گے. شرائی ہے، شرم نہیں آ رہی ہے. یہ نہج البلاغہ سے کتنے میں موارد پیش کر چکا ہوں. اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے. کس چیز کو؟ خلافت کا رخ. خلافت کا رخ مجھ سے ہٹا دیں گے. مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دور پڑے. ان حالات میں میں نے اپنے ہاتھ روکے رکھا. ابو بکر کو خلیفہ سمجھتے تھے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں. اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رکھنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تمہارے دنوں کا اثاثہ ہے، اس میں کہ ہر چیز زائل ہو جائے گی. چنانچہ میں ان بدعتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا. امیر المومنین نے قربانی دی ہے، اس ظلم پر خاموشی اختیار کی ہے. سامری اور بچڑے کی پوجا کرنے والوں نے حضرت ہارون کو اکیلا کر دیا تھا. چلے گئے سامری اور بچڑے کی طرف. امیر المومنین کو اس لیے تو تشبیہ دی رسول اللہ نے، یا علی انت بنی میں بنزلات ہارون من موسیٰ. یہاں سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے. پھر آگے دیکھیں. اور جب اللہ نے رسول کو دنیا سے اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پیروں پلٹ گیا اور گمراہی کی راہوں سے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اپنے غلط سلط عقیدوں پر بھروسہ کر بیٹھا. قریبیوں کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا، اور جن ہدایت کے وسیلوں سے اسے مودت کا حکم دیا گیا تھا انہیں چھوڑ بیٹھا، اور خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہیں تھی. اس سے واضح نہج البلاغہ میں یہی تو گناہوں کے مخزن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں. کون یہ لوگ؟ ابو بکر، عمر، عثمان. وہ حیرت و پریشانی میں سرگرداں اور عارف فرعون کی طرح گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑے ہوئے تھے. کچھ تو آخرت سے کٹ کر دنیا کی طرف متوجہ تھے اور کچھ حق سے منہ موڑ کر دین چھوڑ چکے تھے. خطبہ نمبر 4 میں دیکھو کتنے مقام دیکھا نہج البلاغہ سے. آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے گویا کیا ہے، یعنی کلام کر رہے ہیں امیر المومنین، اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی.
جب سے مجھے حق دکھایا گیا میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے، یہ مت سمجھنا کہ علی اس کو اپنا حق نہیں سمجھتے یا ان کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی مثال دی، اپنی جان کے لیے موسیٰ نہیں ڈرتے تھے بلکہ جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھا جائے۔ امیر المومنین نے وجہ بیان کر دی، آگے دیکھیں۔ حالانکہ اللہ نے تمہیں منافقوں کے متعلق خبر دے رکھی ہے اور ان کے رنگ ڈھنگ سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا ہے، پھر وہ رسول کے بعد بھی باقی میں برقرار رہے اور کذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کیا۔ چنانچہ میں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا، حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا اور ان کے ذریعے سے اچھی طرح دنیا کو حلق میں اتارا۔ اور لوگوں کا تو یہ قاعدہ ہے ہی کہ وہ بادشاہ اور دنیا والوں کا ساتھ دیا کرتے، مگر سوائے محدود چند افراد کے جنہیں اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، 4 میں سے ایک تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں خطبہ نمبر 152۔ کچھ لوگ فتنوں کے دریاؤں میں اترے ہوئے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ چکے ہیں، ایمان والے دب کے پڑے ہیں اور گمراہی اور جھٹلانے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ امیر المومنین کن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، آگے دیکھیں خطبہ نمبر 215۔ خدایا میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مددگار کا خواستگار ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے قرابت داری اور عزیز داری کے بندھن توڑ دیے اور میری ظرف عزت و حرمت کو اوندھا کر دیا، اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں جھگڑا کرنے کے لیے ایک کا کر لیا۔ وہ حق جس کا میں علی سب سے زیادہ اہل ہوں جھگڑا کرنے کے لیے ایک کا کر لیا، اور یہ کہنے لگے کہ یہ بھی حق ہے کہ آپ اسے لے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کو اس سے روک دیا جائے، یا تو غم و حزن کی حالت میں صبر کیجیے یا رنج و اندو سے مر جائیے۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوا کوئی معاون نظر نہیں آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین دکھائی دیا، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں غم و رنج کے پھندے تھے مگر لعاب دہن نگلتا رہا۔ غم و غصہ پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات پر صبر کیا جو حنظل اندرائن سے زیادہ تلخ، یعنی کوئی شاید جڑی بوٹی ہے، اور دل کے لیے چھریوں کے کچوکوں سے زیادہ المناک تھے۔ امیر المومنین ہے یہ نہج البلاغہ ہے۔ صداقت فریدی ایک مقام نہیں کتنے مقام بیان کر دیے۔ امیر المومنین نے اپنی حق اور امامت کے متعلق کیا بیان کیا، کہاں شورا ہے، کدھر شورا ہے؟ میں نے دیگر کتابوں سے دکھایا تھا، امیر المومنین کا خطبہ دکھایا الکافی سے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ میں پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اس وقت نہیں دیکھ سکے دیکھیں کہ یہ کیسا فریبی آدمی ہے۔ روضۃ الکافی الجزء الثامن 8ویں جلد، امیر المومنین سے خطبہ امیر المومنین نے خطبہ دیا اور کیا فرمایا؟ وَفَرَضَ امامتی من کتاب اللہ عز وجل و سنت رسول اللہ، کہ میری امامت کو اللہ کی کتاب نے فرض قرار دیا ہے، رسول کی سنت نے فرض قرار دیا۔ کہاں شورا ہے، کدھر شورا ہے؟ اس کو بھی یہ ہضم کر گیا فدق کی طرح۔ تو یہ امیر المومنین اپنی امامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بیچارہ 6 نمبر مکتوب پہ باقاعدہ لاجواب ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور آپ کے سامنے ہم نے خود ہی نہج البلاغہ سے امیر المومنین کی امامت کے حوالے سے بیان کیا۔ میں فقط یہ وہ شیعہ افراد کے جو ایسے افراد کے دھوکوں میں آئے ہوئے ہیں، جو ایسے افراد کو عالم سمجھنے لگ گئے ہیں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے افراد کی مذمت کریں، ان کی تشویق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں ناسبی، اور میں نے عرض کیا تھا ناسبی کھل کر آئے ہوئے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ وہی سمجھتے ہیں امیر المومنین کا مقام ان کے ہاں وہی چوتھا ہے، اور ایسا چوتھا ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں ان کی جو تعلیمات ہیں خود ہماری کتابوں سے بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، خطرناک اس اعتبار سے ہیں۔ چلو ان کی کتابوں میں چوتھا ٹھیک ہے، چوتھا خیر ہم وہاں سے بھی امیر المومنین کی امامت بلا فصل ثابت کر لیتے ہیں، لیکن شیعہ کتابوں سے یہ توڑ موڑ کے پیش کر رہا ہے، شیعوں کو یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے کلپ میں آپ دیکھیں گے، اگلی قسط میں اس کی واضح خیانتیں اہل بیت کی نسبت جو اس نے جھوٹ بولا ہے، قرآن کی نسبت جو اس نے غلط ترجمے کیے ہیں، قرآن کی نسبت جو اس نے جھوٹ بولا ہے، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں واضح کروں گا۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔